اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد ونصلي على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصين له الدين. معزز حاضرین، مسلمان کی نظر میں نیت کا جو معاملہ ہے یہ دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قل، آپ کہہ دیجئے، انی امرت، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ میں خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کروں. عبادت کروں بات ہو جاتی تھی، لیکن شرط لگائی گئی کہ عبادت ہونی چاہیے اور دین کو خالص کرتے ہوئے عبادت ہونی چاہیے. عمل کا انحصار نیتوں پر ہوتا ہے. عمل جو ہم کرتے ہیں اس کی روح ہماری نیت ہے. اگر نیت اچھی ہے تو عمل درست، اگر نیت بری ہے تو پھر عمل بھی ناکارہ، تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے اور ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے، کیونکہ ہمارا عمل کا تعلق ہمارے دل سے ہے. دل صحیح ہے تو پھر عمل صحیح ہے. اس لیے اللہ کی نظر ہماری صورتوں کی طرف ہے، نہ ہمارے مال کی طرف ہے. اگر اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ ہمارے دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کیفیت پر ہمارا عمل کیسا ہے یہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. اسی لیے دیکھیے کہ نیت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر عمل نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اچھی نیت کے سبب ہمیں نیکی سے نواز دیتا ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من ہم بحسنہ ولم یعملها کتبت لہ حسنہ، کہ جس نے نیکی کا ارادہ کیا، بس نیت ہے نیکی کرنے کی اور پھر اسے کر نہ سکا، کسی وجہ سے کسی سبب سے وہ کر نہ سکا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کتبت لہ حسنہ، اس کے لیے نیکی کو لکھ دیا جاتا ہے. اور اسی طرح نیکی کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ حدیث بڑی پیاری ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگ جو ہے چار طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ شخص ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا ہے اور مال بھی عطا کیا ہے، وہ اپنے مال میں اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے، یعنی کہ اس کے پاس مال بھی ہے، علم بھی ہے، اور اپنے مال کو اپنے علم کی روشنی میں خرچ کرتا ہے. دوسرا آدمی جس کے پاس نہ مال ہے نہ علم ہے مگر نیت ہے، ارادہ ہے. کیا ارادہ ہے، کیا نیت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بھی علم دیتا، مجھے بھی مال دیتا، تو جس طرح اپنے علم کی روشنی میں یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہا ہے تو میں بھی اسی طریقے سے خرچ کرتا. اللہ کے رسول نے فرمایا فَهُمَ فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ، یہ دونوں کے دونوں لوگ اجر میں برابر ہیں. حالانکہ ایک شخص کے پاس مال ہے، علم ہے، وہ اپنے علم کے ذریعے سے مال لٹا رہا ہے، دوسرے کے پاس دو بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول بتا رہے ہیں دونوں ثواب میں برابر ہیں. کیسے برابر ہو گیا دوسرا شخص ثواب میں برابر؟ وہ اس طرح کہ اس نے اپنی نیت کو سنبھال لیا. اس نے کہا کہ واقعی معنوں میں اگر اللہ تعالیٰ مجھے ایسا علم دیتا، ایسا مال دیتا تو میں خالص اللہ کے لیے لٹا دیتا. تو یہ نیت اللہ تعالیٰ کو ایسی خالص نیت اتنی پسند ہے کہ ایک شخص نہ کچھ ہوتے ہوئے بھی اس علم والے اور مالدار کی طرح ثواب کو پا رہا ہے. اسی طرح اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول نے فرمایا دوسرا شخص وہ ہوتا ہے کہ جسے اللہ نے مال دیا ہے مگر اس کے پاس علم نہیں ہے، تو وہ اپنے مال کو یہاں وہاں فضول خرچ کر رہا ہے، یہاں اڑا رہا ہے، وہاں بیکار خرچ کر رہا ہے، فضول خرچی مبتلا ہے.
تو دوسرا شخص جو ہے جس کی نیت میں خرابی ہے وہ کیا کہتا ہے کہ کاش کہ میرے پاس بھی مال ہوتا تو جس طرح یہ خرچ کر رہا ہے میں بھی خرچ کرتا، جس طرح یہ بیکار فضولیات میں خرچ کر رہا ہے میں بھی کرتا، یہ بڑی گاڑی خرید رہا ہے میں بھی خریدتا، یہ بڑا بنگلہ بنایا ہے میں اس سے شاندار بنگلہ بناتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ، یہ دونوں کے دونوں گناہوں میں برابر ہیں۔ ایک نے جس کے پاس علم نہیں ہے مال کا غلط استعمال کیا وہ گناہ کے قابل ہو گیا، لیکن ایک شخص اس کو دیکھ کر بری نیت اپنے اندر رکھتے ہوئے کہا کہ میں بھی اسی طرح بنوں گا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس نے اپنی بدنیتی کی وجہ سے وبال کو چکھ لیا ہے، اب اسے بھی سزا ملتی رہے گی۔ تو محترم سامعین، ہماری نیت کا جو ہے ہمارے عمل پہ بڑا فرق پڑتا ہے۔ دیکھیے ایک حدیث اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ خراب نیت، فاسد نیت انسان کو جو ہے جہنمی بنا دیتی ہے۔ کہ ایک شخص جو ہے دوسرے شخص کو قتل کرتا ہے، ایک قاتل ہوتا ہے دوسرا مقتول ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ دونوں کے دونوں جہنمی ہیں۔ صحابہ پریشان ہوئے کہ جو شخص مارا گیا، جو مارنے والا ہے قاتل ہے وہ جہنم میں جائے، بات ٹھیک ہے، لیکن جو مر گیا مارا گیا مقتول ہے وہ کیسے جہنم میں جائے گا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کی نیت، اس کا ارادہ، گرچہ کہ وہ مارا گیا لیکن اس کا ارادہ یہی تھا کہ جس نے مجھے قتل کیا ہے میں بھی اسے قتل کر کے رہوں گا۔ تو لہذا محترم سامعین، ہماری نیت کی خرابی مرنے کے بعد بھی ہمیں جہنم میں لے جا سکتی ہے۔ اسی طرح اور ایک حدیث اس سلسلے میں یاد رکھیے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص مہر مقرر کر کے نکاح کرتا ہے، نکاح کر رہا ہے، نکاح کے لیے اہم شرط کیا ہے؟ اپنی عورت کو، بیوی کو مہر عطا کیا جائے، لیکن یہ کیا کرتا ہے؟ مہر نکاح میں لکھ دیتا ہے تاخیر، مہر مؤجل، مہر دیا جائے گا اب نہیں بعد میں دیا جائے گا۔ تو لہذا اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ اس کا ارادہ بدل جاتا ہے، دینا نہیں چاہتا، خالی بول دیا وہ لکھا دیا، ارادہ نہیں ہے، نیت کی خرابی ہے، فتور ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا فَهُوَ زَانٍ، یہ ایسا شخص ہے جو زنا کر رہا ہے، بدکاری ہے۔ ایک شخص اپنی بیوی سے وعدہ کیا ہے کہ وہ مہر دے گا لیکن ٹال مٹول کر رہا ہے، نہیں دے رہا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا گرچہ کہ یہ جائز کام تھا، بیوی سے اپنی خواہش وہ پوری کر رہا ہے، لیکن نیت کے فساد نے اس جائز عمل کو بدکاری میں بدل دیا۔ تو نیت کا فساد جو ہے ہمارے عمل کو اس نہج پر پہنچا دیتا ہے کہ ایک جائز عمل کو حرام تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَمَنْ أَدَانَ دَيْنًا وَهُوَ لَا يَنْوِي قَضَاءَهُ فَهُوَ سَارِقٌ، اگر کوئی شخص قرض لیتا ہے اور دینے کا ارادہ نہیں کرتا تو یہ شخص چور ہے۔ لے رہا ہے وقت پر، دینے کا وعدہ کر رہا ہے لیکن دل میں نیت یہ ہے کہ میں نہیں دوں گا، نیت میں فساد ہے، تو اللہ کے رسول نے ایسے قرض لینے والے کو چور کہا ہے کہ جو دینے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ تو محترم سامعین، کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیں اپنی نیتوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہمارے ہر عمل کی بنیاد، ہمارا ایمان، ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہماری بات، ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کی بنیاد ہماری نیت پہ پڑتی ہے۔ نیت درست ہے ہر معاملے میں تو پھر عمل ہمارا درست ہوتا ہے، اگر نیت بگڑ جائے تو اچھے سے اچھا عمل بھی تباہ و بربادی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی نیتوں کا جائزہ لینے کی توفیق دے اور ہر عمل کے پیچھے نیت کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہر عمل کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔